نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو حضرات ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں صاف الفاظ میں اور صاف مفہوم کے ساتھ اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب اگلی نشست میں دے دیا جائے گا۔ ہم سے پہلا سوال پوچھا ہے، 3 سوالات پوچھے ہیں سلیم اللہ صاحب نے لاہور سے۔ آپ پہلا سوال پوچھتے ہیں: ایک شخص مسجد میں ایسے وقت میں آیا کہ عشاء کے فرض ادا کیے جا چکے تھے۔ اس شخص نے اپنے فرض اور 2 رکعت سنت الگ پڑھے اور پھر 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب اس شخص کے لیے وطر کا کیا حکم ہے؟ الگ پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے؟ ایسا آنے والا شخص اگرچہ اس نے اپنے فرض الگ پڑھے ہیں، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو وطر یہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، الگ نہ پڑھے۔ دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں: میں مسجد میں آیا تو نماز عشاء ہو چکی تھی اور تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ میرے فرض اور سنتیں ادا کرنے کے دوران ہی تراویح کی 4 رکعتیں نکل گئیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تراویح پڑھوں اور وطر بعد میں پڑھ لوں، یا پہلے وطر جماعت کے ساتھ پڑھوں اور جو تراویح رہ گئی ہے وہ بعد میں پڑھوں؟ آپ نے جتنی تراویح امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے وہ تو آپ کی اوکے ادا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنے وطر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ امام صاحب کے ساتھ وطر بجماعت پڑھنے کے بعد جو تراویح آپ کی امام صاحب سے رہ چکی تھی آپ اس کو انفرادی طور پر ادا کر لیں، یعنی آپ کی جتنی باقی ماندہ تراویح ہے اس کو وطر کی جماعت کے بعد دوبارہ پڑھ لیں تاکہ آپ کی 20 رکعت پوری ہو جائے۔ سلیم اللہ صاحب کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد آیا، فرض جماعت کے ساتھ مکمل ہو چکے تھے۔ اب وہ فرض پڑھ کر سنت موقدہ پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شامل ہو یا سنت موقدہ پڑھے بغیر ہی تراویح میں شامل ہو جائے؟ اپنے فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے اور اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ محمد اکرم قادری صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں: عورت نے خاوند سے طلاق مانگی اور خاوند نے طلاق دے دی، کیا خاوند کے ذمہ حق مہر دینا ہے یا دینا ساقط ہو گیا؟ کیونکہ طلاق عورت نے مانگی ہے تب دی ہے، خاوند نے از خود نہیں دی۔ اگر عورت کی رخصتی ہو چکی ہے اور خاوند سے اس نے طلاق مانگی اور دونوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ اس طلاق لینے کے بدلے میں حق مہر معاف ہوگا یا معاف نہیں ہوگا، کوئی بھی آپس میں ایگریمنٹ طے نہیں ہوا، تو خاوند کے طلاق دینے کی وجہ سے حق مہر ساقط نہیں ہوگا، عورت حق مہر کی حقدار اب بھی ہے۔ شیراز احمد صاحب آپ خانے وال سے سوال پوچھتے ہیں: امام صاحب وطر پڑھا رہے تھے، قنوت پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہا تو بجائے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنے کے سیدھے رکوع میں چلے گئے، آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ اور اگر مقتدی لقمہ دیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر قنوت پڑھنی تھی لیکن اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب رکوع سے واپس نہ آئیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس سے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور آپ کے امام صاحب نے چونکہ سجدہ سہو کر بھی لیا ہے اس لیے شرعاً نماز درست ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا واجب ہے اور خود قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس نے واجب چھوڑا ہے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اس لیے اس شخص کا سجدہ سہو کر لینا اس کی نماز کی درستی کے لیے کافی ہوگا۔ اور باقی آپ کا دوسرا سوال کہ مقتدی لقمہ دیں، تو مقتدیوں کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ جب مقتدی دیکھیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر قنوت نہیں پڑھی بلکہ سیدھا رکوع میں چلے گئے ہیں، تو مقتدی لقمہ دیے بغیر امام کی اتباع کریں اور رکوع میں چلے جائیں۔ محمد ثاقب صاحب
دربھنگا بہار انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا اور شاید اس سال بھی کوئی نہ بیٹھے۔ میرا دل ہے کہ میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری آن لائن کلاسز چلتی ہیں جس میں مجھے ہوم ورک بھی ملتا ہے جو میں نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ کیا میں اعتکاف کے دوران آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہوں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تفصیل سے بتا دیجیے اس بارے میں۔ دیکھیے، کوشش تو یہی کیجیے کہ آپ اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے پوری کی پوری توجہ اور اپنی کامل وقت آپ عبادات کے لیے دیں، آپ نوافل میں لگائیں، آپ تلاوت قرآن کے لیے لگائیں، یعنی وہ امور جو اعتکاف میں کیے جاتے ہیں آپ اپنا وقت سارے کا سارا اعتکاف میں لگائیں۔ اور جہاں تک آپ کی کلاسز کا تعلق ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ کے لیکچرز یہ اپلوڈ کہیں پر ہو جائیں، آپ کو لنک دیا جائے، آپ عید کے بعد ان کو سن لیں، اگر ایسی کوئی صورتحال ممکن ہو تو آپ کلاسز اٹینڈ نہ کریں بلکہ آپ اعتکاف ہی کی طرف توجہ دیں۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کی کلاسز لینا ضروری ہے، اگر نہ لیں تو وہ مس ہو جاتی ہیں اور آپ کا ایک حرج ہوتا ہے، تو پھر آپ کلاسز کو آن لائن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ کوشش اس کے لیے یہ کی جائے کہ آپ اعتکاف کے جو پردے لٹکائے جاتے ہیں آپ پردے کے اندر بیٹھیں تاکہ سب کے سامنے نہ ہو۔ اور عام طور پر اعتکاف کے دوران جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کی ویڈیوز ہوتی ہے، کوشش کریں کہ ویڈیوز کو آف کر دیں، صرف آڈیو سنیں، اور اگر آپ کے پاس ہیڈ فون کی سہولت ہو بلکہ اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ ہیڈ فون کے ذریعے اپنا وہ سبق سن لیا کریں، اور جو ہوم ورک ہے بس وقت دے کر اس کو حل کر لیا کریں۔ باقی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی اوقات کو آپ اعتکاف کے معاملات اور اعتکاف کی عبادات کی طرف صرف کریں۔ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کلاسز اگر ضروری ہیں تو آپ لے بھی سکتے ہیں، لیکن جو ترتیب میں نے عرض کر دی ہے بس مختصر وقت کے لیے لیجئے، تمام تر اوقات اور تمام تر توجہات انہی کی طرف صرف کریں گے تو پھر اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ بہت کم ہوگا۔ امیر معاویہ صاحب آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ تراویح میں امام کا سورت کے شروع پر بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے، جس طرح باقی قرآن کریم اسی طرح سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہ مکمل قرآن کریم ہے۔ جس طرح باقی قرآن اترا اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بطور آیت کے اللہ نے نازل فرمائی۔ ہمارے پاس جو مصحف موجود ہے اس میں 2 سورتوں کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ لکھے جانے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ 2 سورتوں کے درمیان فرق کے لیے آتا ہے کہ یہ سورت پہلی اینڈ ہو گئی اور دوسری سورت سٹارٹ ہو گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں ہے، ہاں قرآن کریم کا جز ضرور ہے۔ جب امام صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، اور جب مقتدی بلند آواز سے قرآن سنتے ہیں تو ان کو پورا سننا چاہیے۔ اس لیے ایک مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی سورت کے شروع میں بلند آواز میں پڑھ لیا جائے کہ جس طرح باقی قرآن مقتدیوں نے اونچی آواز میں سنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ بھی ایک آیت ہے اس کو بھی اونچی آواز میں سن لیں۔ باقی جب ایک مرتبہ سن لیا تو گویا ان کا قرآن کریم سننا مکمل ہو جائے گا۔ اب ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ان کو آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین آپ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عمومی مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہی ہے کہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ سنن طحاوی میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور جہاں تک اس بسم اللہ کا تعلق ہے جو ایک ہی ہے اور قرآن کریم کا جز ہے، جز کے طور پر نازل ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ قرآن مکمل ہو جائے۔ محمد اویس صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہو گئی،
اسی لڑکی سے نکاح کرنا اب کیسا ہے؟ کیا اس میں بھی حلال شرعی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، اس میں تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر خاوند نے صرف ایک طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھیں اور اس عورت کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اگر دونوں رضامند ہوں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حق مہر نیا ہو اور نئے گواہوں کے ساتھ دوبارہ ایجاب و قبول ہو جائے تو اب دونوں میاں بیوی کے طور پر رہ سکیں گے۔ لیکن اگر خاوند نے 3 طلاقیں دی تھیں اور اس عورت کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اب نکاح کرنا چاہیں تو اب نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اب یہ عورت اس خاوند کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ ہاں، ایک استثنائی صورت یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جس عورت کو 3 طلاقیں پڑ چکی ہوں، اگر یہ خاتون کسی اور جگہ نکاح کرے، کسی مرد سے نکاح کیا، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جس سے نکاح کیا ہے، نکاح میں کوئی شرط نہ لگائے کہ میں تم سے اس لیے نکاح کر رہی ہوں تاکہ تم بعد میں مجھے طلاق دے دو، اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ سمپلی نکاح کر لیا جائے، جس طرح پہلے خاوند سے نکاح ہوا تھا، دوسری جگہ نکاح کیا اور نکاح کے بعد خاوند نے وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا، اس کے بعد خاوند نے طلاق دے دی یا خاوند فوت ہو گیا، تو طلاق کی یا وفات کی عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اگر چاہے اور خاوند راضی ہو تو دونوں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ تفصیل عرض کر دی ہے، اسی کے مطابق آپ دیکھ لیجئے۔ محمد حسین صاحب مظفر گڑھ سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے 1 لاکھ روپے کی بکریاں خریدی ہیں کہ ان کو پالوں گا اور ان کے دودھ اور ان کے بچوں کو بیچوں گا، بکریوں کو بیچنا مقصود نہیں ہے، آیا ان پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ میں اس کے لیے ایک اصول عرض کر دیتا ہوں، اسی پر آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدے، مقصد یہ ہو کہ اس چیز ہی کو میں فروخت کر دوں گا، تو اس چیز کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے ایک پلاٹ خریدا، نیت یہ تھی کہ اس پلاٹ کو میں فروخت کر دوں گا، تو اب اس پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2، ایک شخص نے کوئی چیز خریدی لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں بعینی ہی اسی چیز کو بیچوں، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے نفع اٹھاؤں۔ کیا معنی؟ نفع اٹھاؤں کا معنی کہ میں اس کو کرائے پر دوں، پھر کرایہ حاصل کروں۔ نفع اٹھانے کا معنی کہ یہ میرے پاس رہے لیکن اس سے جو دودھ نکلے گا یا اس کے جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو بیچوں گا۔ تو یہ اصلی چیز کو اپنے پاس رکھ کر اس سے نفع اٹھانے والی بات ہے۔ یہ جو دوسری صورت میں نے عرض کی، اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ اصلی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھاتے ہیں، تو اصلی چیز پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ اس سے حاصل کیا ہوا نفع اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی نے، جو آپ کی سچویشن ہے، ایک آدمی نے بکریاں خریدیں، نیت یہ تھی کہ بکریوں کو رکھوں گا اور ان کا دودھ اور ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو بیچوں گا۔ تو یہ جو میں نے اصول عرض کیا، اس کی دوسری صورت، دوسری جو شق تھی وہ یہی ہے، آپ نے بکریاں رکھیں اور رکھنے کے بعد ان کا دودھ اور ان کے بچوں کو بیچنا مقصود ہے، اس لیے بکریوں کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب آپ دودھ بیچیں اور اس کی جو رقم ہے اور جو ان کے بچے آپ بیچیں ان کی جو رقم حاصل ہوگی اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی۔ تاریخ زکوٰۃ کی جو آپ نے مقرر کی ہوئی ہے، اس تاریخ تک جتنی رقم ان کے بچوں کے بیچنے کی ملی یا جتنی رقم ان بکریوں کے دودھ کی ملی، اس وقت آپ کے پاس موجود ہو تو اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو تفصیلاً میں نے بات عرض کر دی ہے۔ محمد عمران صاحب بنگال سے اب سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پیچھے وطر پڑھ رہا ہے، اسے دعائے قنوت نہیں آتی، تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھتا ہے، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن اس کو چاہیے کہ یہ شخص دعائے قنوت سیکھنے کا اہتمام کرے، چند دن لگائے، محنت کرے، کوشش کرے تو دعائے قنوت ہی پڑھا کرے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اور کوئی مختصر دعائیں کہ جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو۔ جس کو دعائے قنوت آتی ہے تو وہ دعائے قنوت پڑھے، یا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن دعائے قنوت سیکھنے کا اہتمام کریں۔
عبد الرقیب صاحب دہلی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کا رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو کیا اس سے سوال و جواب اور حساب و کتاب نہیں کیا جاتا؟ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ کی روح سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس شخص کا انتقال ہو جائے تو عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ علماء کرام کی رائے اس حدیث مبارک کے بارے میں اور اس کی تشریح میں یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو کافر سے رمضان المبارک کے اندر عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ رمضان جب سٹارٹ ہوگا، رمضان کے بعد جب مرحلہ سٹارٹ ہوگا تو پھر اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے تو رمضان المبارک میں اگر وہ گناہ گار ہے تو اس سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک بھی اس سے عذاب ہٹا سکتے ہیں۔ یہ حدیث اور علماء کی آراء کا خلاصہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ ندیم احمد صاحب آپ گجرات سے سوال کرتے ہیں، میری بہن کے پاس اتنا سونا ہے اور چاندی کے زیورات ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی جتنی رقم ادا کرنی ہے اسے میں، میرے والد یا میری بہن کا شوہر یا اس کا بیٹا ان میں سے کوئی ادا کر دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اس کو اتنی رقم کی زیورات بیچ کر ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو وہ کہتی ہے کہ آپ ہماری جانب سے زکوٰۃ ادا کر دیں اور آپ کر دیتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں یا ان کا خاوند اور بیٹا کسی کو بھی کہہ دے، کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ روشن چراغ صاحب انڈیا سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یوں ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں میاں بیوی گلے لگ جائیں اور وہ پانی خارج ہو جائے جو ہم بستر ہونے سے پہلے نکلتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، البتہ اس طرح کا عمل کی وجہ سے روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں روزے کا احترام کرتے ہوئے الگ الگ رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آخری سوال ہے نصر اللہ صاحب نے جموں کشمیر سے، آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بات سلام یا سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قرآن کریم کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو جتنی مقدار اس نے متعین کی ہے، مثلا 1 پاؤ پڑھتا ہے، آدھا پارہ پڑھتا ہے، تو کوشش کرے کہ اپنی متعینہ مقدار کو مکمل کر لے، اس کے بعد کسی کو سلام کرنا ہو، کسی سے بات کرنی تو کر لے، لیکن اگر درمیان میں بھی کسی کو سلام کرتا ہے یا کسی سے بات کرتا ہے تب بھی درست ہے۔ اور دوسری صورت کہ یہ شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی آ کر اس کو سلام کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ سلام کا جواب اب نہ دے، تلاوت مکمل کرنے کے بعد دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ابھی جواب دینا چاہے تو ابھی جواب دے سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ یہ جب سلام کرے یا گفتگو کرے تو مقررہ قرات کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد کرے، اور کوئی شخص آ رہا ہو دیکھے کہ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کی تلاوت کو مکمل ہونے دے اور اس کے بعد سلام کرے یا کوئی بات کرے تو بہتر ہے، اس سے پہلے بھی کرنا چاہے تو گنجائش ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، استاذ محترم، مرکز کے اساتذہ اور اراکین اور ہماری احناف میڈیا ٹیم کی احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 جگہوں پر جی کٹنگ آئے گی، ٹائم بالکل ہو گیا، معذرت۔